اللہ رب العزت کی بنائی یہ دنیا اندھیرے اور اجالے سے عبارت ہے، لیکن درد کے اندھیروں میں بھی جو دوسروں کے لیے اجالوں کا سامان مہیا کرتے ہیں، یتیم بچوں کو آسمانوں پر کمند ڈالنے کا حوصلہ دیتے ہیں، انہی میں ایک نام الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان ہے۔ ناگہانی آفتوں جیسے زلزلے، سیلاب اور حادثات کے نتیجے میں بے شمار بچے چشم زدن میں یتیم ہو جاتے ہیں۔ الخدمت فاؤنڈیشن نے ایسے ہی یتیم بچوں کی کفالت کے پیش نظر ایک بلڈنگ سے آغوش ہوم سلسلے کا آغاز کیا۔ پہلا آغوش جو ہم نے بنایا وہ اٹک میں تھا، جو زلزلے کے پس منظر میں تھا۔ ہمارے پاس بلڈنگ پہلے سے موجود تھی اور ہم نے کہا کہ اس سے آغاز کرتے ہیں۔ اپنے سٹاف کو ٹریننگ دیتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ بہت اچھے الفاظ کے ساتھ ڈیل کریں گے، ان کے رہنے کا، ان کے کھیلنے کا، ان کی خواہشات کا اہتمام کریں گے۔ یونیسیف کی رپورٹ کے مطابق وطن عزیز میں اس وقت 42 لاکھ سے زیادہ بچے یتیم ہیں، اور ان میں بہت سے بچے سماجی اور معاشرتی محرومیوں کا شکار ہو کر چائلڈ ابیوز، چائلڈ لیبر یا پھر مختلف جرائم میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ آغوش ہوم ہر نئے آنے والے بچے کو زندگی میں بھری تلخیوں کو بھولنے اور اس کے بے رنگ خانوں میں رنگ بھرنے کے لیے نئے خواب دیتا ہے۔ جب میں آغوش میں آیا تو مجھے تعلیم اور قرآن حدیث کا کوئی علم نہیں تھا، تو آغوش والوں نے مجھے تعلیم سکھائی اور قرآن پڑھنے کا سلیقہ طریقہ دونوں سکھایا۔ جہاں آغوش ہوم بہت سے باکمال بچوں کو تفکر، تدبر اور عمل پیہم کی دعوت دیتا ہے، وہیں آج بھی ہزاروں بچے ایسے ہیں جنہیں منزل تو کیا، نشان منزل کی خبر نہیں۔ الخدمت فاؤنڈیشن کا ماننا ہے کہ یتیمی بے شک ایک سانحہ ہے، مگر اس سے بھی بڑا سانحہ یہ ہے کہ ان یتیم بچوں کو اکیلا چھوڑ دیا جائے۔ ان نونہالوں کے لیے یہ غم کسی پہاڑ سے کم نہیں، جس کے بوجھ تلے یہ دبے رہتے ہیں۔ ممی کو ذہن سے بھولنا بہت مشکل ہے۔ جب ممی یاد آئے گی تو میں سر سے کہوں گا کہ نمبر ملا ہے۔ ماں ہمارے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے، اماں کی دعائیں بھی قبول ہے۔ ماں یا باپ کی کمی تو کوئی پوری نہیں کر سکتا، مگر آغوش ہوم ان بچوں کو ماں جیسی آغوش دیتا ہے اور انہیں محبت کے ساتھ ساتھ حوصلہ بھی دیتا ہے کہ یہ زندگی میں آنے والی مشکلوں کا مقابلہ کر سکیں۔ اگر آغوش ہومز کے نیٹ ورک کو دیکھا جائے تو پورے ملک میں خیر کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ دس سے زائد آغوش ہومز پوری طرح فعال ہیں، کچھ زیر تعمیر ہیں جبکہ بہت سے پلاننگ فیز میں ہیں۔ آغوش مری جو اس سلسلے میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، اسلام آباد سے مری کے خوشگوار رستے میں این ایکسپریس وے پر واقع ہے، جہاں قریباً 56 کنال جگہ کی خریداری کی گئی اور سال 2013 میں اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ جس سائنٹیفک انداز پہ انشاءاللہ پلاننگ ہے، ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں، ہمارے اپنے سسٹم کے جو ایجوکیشن کے ایکسپرٹس ہیں، وہ اس کو لے کے چلیں گے۔ جب یہ ماشاءاللہ بالغ ہوں گے، بڑے ہوں گے اور پریکٹیکل لائف میں آئیں گے تو اللہ تعالیٰ سے بڑی امید ہے جی، بہت زبردست کلاس نکلے گی اور وہ پاکستان کا ایسٹ ہوں گے جی۔ یہ بچے یقیناً ایک نیا زمانہ اور نئے صبح و شام پیدا کریں گے، مگر بچوں کے ساتھ ساتھ اب بچیوں کے لیے بھی آغوش ہومز قائم کیے جا رہے ہیں۔ اسلام آباد میں بے سہارا اور یتیم بچیوں کے لیے ایک آغوش ہوم فعال ہو چکا ہے، جبکہ شیخو پورہ کی بلڈنگ پر تیزی سے کام جاری ہے۔
अलखिदमत फाउंडेशन के आगोश होम्स का सिलसिला अब सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं रहा। तुर्की के ताउन से शहर गाजी अंतैब में शामी यतीम बच्चों के लिए भी आगोश होम कायम किया गया है। ये फूलों जैसे बच्चे जिन्हें जंग ने अपने घरों से बेघर कर दिया, अब आगोश होम में रहेंगे। अलखिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान की कोशिश है कि हजरत खिजर और मूसा की पैरवी में पूरी दुनिया के यतीम बच्चों की गिरी हुई दीवार को फिर से खड़ा कर दे। हम और डोनर मिलकर यतीमों की इस गिरी दीवार को सहारा दे रहे हैं कि जब उनका पोटेंशियल इतना हो जाए कि वो बाहर निकलें तो फिर उनको ये ख़तरा ना हो कि उनको कोई एक्सप्लॉइट कर रहा है। वही मंजर देखना चाहते हैं। आइए और इस कार्य खैर में अलखिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान का साथ दीजिए। हम सब मिलकर ही यतीम बच्चों की कफालत कर सकते हैं। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर।